We are getting live. Okay, so hello everybody, it's me Sabahat from Faisalabad Hub, and today here I'm again with another Hub Talk. Today I'm having a new guest. So this is Dr. Usman Ali Siddiqui. Sorry. So he's a doctor. He's currently living in Albany, New York, and let's get more details about him by himself. So please introduce yourself. Um, Good morning. Good afternoon, New York time. Good evening, Pakistan time. My name is Usman Ali Siddiqui. I'm a physician. Currently, I'm in. I don't want to use the word stuck in Albany, but I'm kind of here in Albany. I live in New Jersey and I work in Albany. And because of the COVID virus, I've been kind of stuck here and have not gotten home since March and living out of a hotel recently for the last month and a half. So Okay. So, that's where is your actual home? You're not from Albany? I work in Albany, New York, and I live in New Jersey. So Ah, there's 50 okay. states here in America, and Yeah, the got it. it's connected. Yeah, they're connected to New York and New Jersey are connected. So it's about an hour and 45-minute drive to my house from Albany. Um, so it's just been since March. I really haven't. I got home this past weekend for Eid, and I saw Mm-hmm. my wife and my mom and dad from outside a window um, to say Oh, hello for Eid. So it's a little tough. yeah, so definitely. So we will today talk about the pandemic that we are doing, and we will today have a focus from the doctor's perspective because we are always talking to other shapers or the people who are right now like dealing with the pandemic as patients or as suffering as normal people are doing it. So we want to know like how is it to be a doctor right now in the pandemic? So can you tell us about us about the current situation in Albany regarding COVID-19? Well, I think when I see the volume in hospitals here, which is good. There's different type of hotbeds that we had in the United States, specific spots that had a lot more cases than others. I mean, it's a very large country, so there was various areas which had significant pockets of of Mhm. of a lot more cases than other cities. New York City was one, which was within New York. The five boroughs, they have five, I guess, equivalent to what maybe Pakistan may have as districts within the New York City Mhm. area. And, they were hit pretty hard. Um, Albany did see a lot of surge come in from that area and locally. Mhm. So I can say in Albany area, the numbers have kind of uh, you know, ha- are down from what they were last month. But if I look at Mhm. the general graph of the United States, of the whole US, there's like a sawtooth pattern that's taking place. Um, Mhm. so I think yesterday was somewhere around 20 some thousand new cases. Um, and then a few days before that, it gone to 18, 17. So it's a sawtooth pattern. It hasn't, unfortunately, yes, from last month there is a decline, but for the last week or 10 days, that decline hasn't further declined. It's kind of Mhm. it's kind of uh, sustained. Unfortunately, has sustained itself at a specific rate, and a what they call a sawtooth pattern that's taking place.
You'll have a few lower cases 2 days from now, and then it'll go back up Mhm. to 22, 23, 18, 23. So unfortunately, I think we're about in Urdu they would say takriban 11 lakh, about 1.8 million um, cases that we've unfortunately had here so far. With I think the death toll is a little over 105,000. Somewhat reaching 1,05,000 के करीब, around 105,000 people have unfortunately passed away due to Yeah. this. Yeah. So you're telling us something about a pattern. So what I would like to know is like, can doctors or is it possible to predict like the future cases, numbers, amounts? Because you are talking about patterns. Well, I think there's been a lot of graphs that various different institutions have used. I don't know if you recall earlier on, I'm talking in regards to the States, there were estimates that, 80,000 people would die, and then 70,000. I think back in March there was a very large number of, and so those numbers have changed throughout this process. Um, some Mhm. have been some have been accurate in the sense they were, close to the ballpark, and some have been completely off. Um, you know, so I don't think we can't predict anything. It's really this is something new that's Mhm. taking place, and um, Yeah. it's very unfortunate. I feel like the last few weeks, as more states have uh, have begun to open up, where work Mhm. and stores and malls and things are gradually starting to open up, I think we'll have a better answer as to where we're going, probably in another 10 to 15 days, to see um, where this number is going to take us. Like I said, from about 8 weeks ago, the graph kind of came down, and now it's kind of Mhm. sawtoothing flatline. It didn't go down, so it's kind of Mhm. hovering. So Mhm. that's, I guess, the more concerning part, is that it's not going Right. down. It's concerning. You know? Okay, but when we used to talk to other people, like we usually यही कहते थे कि the curve has to be flat. And you were saying right now like it's a concerning part. Can you elaborate that a bit? The Why is concern it a is concerning the part? concern is because, see, the concern is, I guess, in Pakistan, as you could tell, it's similar. Mhm. Is okay, we were all in quarantine just just maybe 3 weeks ago, right? I mean, per se, social distancing, self quarantine. Not everyone, but a very large portion of society was in quarantine. And what's happening Yes. now is that you have that large portion that was in quarantine, was in home, was social distancing practice कर रही थी, that was in social distancing, that was doing it extensively, has now, Mhm. easily making its back into society. So the number of individuals who will be interacting with each other on more Mhm. social big areas is going to get larger. So Mhm. I hope not. I really hope that, somehow this doesn't, a surge doesn't take place. But we're cautious about this. So this is new. We're entering a new phase. Um, so let's see how it goes. And I think Europe is doing the same thing. Everybody in these last 10 days
throughout the world is gradually making its way back, and I think we'll have a definitive answer as to, is the graph going to go down? Will it go back up? Or will it sustain and hover the same way? I think we'll have a better answer in a few weeks. Yeah. Just to Yeah, I definitely get your point. So, can you explain me maybe like why was it like that in America there were so many cases like specific in the US? Like you have an explanation for that? Like a huge amount of cases were discovered in US more than Europe. Well, there are some areas, we you know इस पर बहस की जा सकती है. I think there could be, there may be two sides to the story or several sides to the story. Mm-hmm. This was a pandemic that the world hasn't seen before. So one can Mm-hmm. argue that that was there a lack of preparation? Was there oversight, undersight? That discussion could take place as to Mm-hmm. what exactly happened. Um, there's a lot of um, there's a lot of speculation. Well, I don't know if I should use the word speculation, but there's a lot of indication that there was someone dropped the ball, as we say in English, Mm-hmm. preparing for this, and so we had a lot of foreign and local residents. I mean, a lot of Americans were traveling in Europe in March and February. Mm-hmm. Um, Yeah. there was a lot of traveling taking place, and I think, according to the New York Times or another, um, yeah, I imagine it was. I think it was the New York Times that we had over 30 to 40,000 Americans or foreigners who entered from just Asia, from the China area in February, March, Okay. and New York is a very big, it's a very big hub. JFK, we have one of the largest hubs in the world in New York City. Um, so we saw a lot of influx back of our own citizens coming back, foreigners coming into New York. Uh, as soon as the WHO declared it to be a pandemic, people Mm-hmm. wanted to come back home. So you saw this Mm-hmm. huge influx come in, and Yeah. and that's, I think that's has a lot to do with why the numbers increased drastically in March and April. Okay. Yeah, definitely makes sense. So, what I'm wondering is like, okay, so like Europe may have pandemic tea, so the people which who were living there actually like following the rules, measures that were taken by the government. So we have seen that in America there was several protests, like by people who didn't want to wear masks or didn't want to apply social distancing. So, can you tell me something about that? Like, what's your point of view to this? Can you repeat some of that question again? Yeah, I'm asking, why do you think like that in America there were so many people protesting against social distancing or other measures like wearing masks? Then, in comparison, we have Europe, like the people actually implemented all those measures that were like implemented by the government. So why did the Americans or like some people in America had some doubts, or what was the reason for them actually protesting against these measures? It's unfortunate. I would say lack of understanding, in large part, um, lack of knowledge in this regards to the seriousness of the Mhm. issue. Um, Okay. there's, it depends. Just I'll, you know, in social media, unfortunately, there was a lot of conspiracies that were being Mhm. forwarded, that were being discussed on very
large platforms. Um, Mm-hmm. you know, as I was mentioning in the previous question, the answer that I was talking about, the dropping the ball and preparing for this pandemic, especially in the U.S. I mean, we had very significant political leaders in February and Mm-hmm. early March saying, "Oh, it's not a big problem. Don't worry about it. It's not something that's going to be big. It's like the common flu. Don't worry about it." So, unfortunately, this very casual narrative continued and was building, and nobody took the initiative to take on this false narrative that this is not a good, Mm-hmm. not something you should worry about. Oh, is this man-made? Oh, is this was it built in a lab? What is the you know it, for me that's irrelevant for right now. Mm-hmm. Of course, I think everybody should have answers as to how this, came about. Where did it start from? I would love to know the answers to that. But what I do know right now is that this thing exists. It's real, Mm-hmm. and it is killing a lot of people. And that's Yeah. what I think that should be the discussion. That it is Mm-hmm. real, it exists. ये एक हकीकत है, ये एक चीज है जो हकीकत में यहाँ मौजूद है. ये कहाँ से आई, किधर से आई, ये एक और बहस है. you know ये Mm-hmm. ये मौजूदा बहस ये होनी चाहिए. This concern should be that it is spreading, and unless you protect yourself, unless there's PPEs, unless you're personally protecting your own self and your environment, you can possibly attract this thing. You can possibly get infected with this thing. Okay. So आपने भी कहा कि ये एक हकीकी चीज है, like it really exists, and we should like take measures, right? So what do you think? Like I'm not just talking about like America, because I have seen that in Pakistan too. Like लोग इस चीज को मानते क्यों नहीं? Like are they fearing something, or like what? Like एक lack of knowledge है लोगों में. But what do you think are other reasons that people are actually not like accepting it? Like because it's really existing and people are dying and we are seeing the numbers. But like what's your मतलब like आपको क्या लगता है लोग क्यों नहीं मान जा रहे हैं इस चीज को? I think वही बात है कि वो दो दो मुख्तलिफ सोचों को इन्होंने मिला दिया है. जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था ना कि ये कहाँ से आई, किधर से आई, इसके कि जो Mm-hmm. बनाने वाला है उसके अज़ाइम क्या थे, ये किस तरह क्या उसके वो मामला थे, वो एक और बहस है. लोगों ने इनको मिला दिया, और जो सोशल मीडिया पर एक अफसोस से इतनी उसमें एक एक बहुत मशहूर हुई थी क्लिप, जिसमें आ रहा था कि न्यूयॉर्क सिटी में ये सारा ड्रामा हो रहा है, कोई बंदे नहीं मर रहे हैं, कोई बंदे अस्पतालों में नहीं है. और पुरानी एक वीडियो क्लिप उन्होंने चला दी थी कि हम फलां अस्पताल में गए और देखो इसके बाहर तो कोई भी बंदे नहीं है. और क्या कहते हैं इसके इमरजेंसी रूम की वीडियोस, हालांकि वो इमरजेंसी रूम था ही नहीं उस अस्पताल का, न्यूयॉर्क सिटी का एल्मस अस्पताल का था. उसके जो साइंस लगे हुए थे अस्पताल में वो अंग्रेजी में भी नहीं थे, वो किसी और Oh. लैंग्वेज में थे. और बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े लोग, मतलब इंतहाई यू नो बड़े बड़े सियासतदानों ने मुझे टेक्स्ट किए. बड़े बड़े I would say very, they're scientific knowledgeable people जिनकी साइंस के अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उलमा, मशाइख, मुझे इतने लोगों ने वो भेजी. और बिलखुसूस that same clip, and it was complete utter baseless, absurd. It was Mm-hmm. just false, you know. एंड वहाँ जिस तरह मैंने एक बहुत बड़े सियासतदान है पाकिस्तान में, बहुत इंतहाई शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है. उन्होंने कहीं टीवी पर बैठ के कह दिया था कि ये ड्रामा, मतलब न्यूयॉर्क में कोई ऐसी अमवातें नहीं हो रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है.
तो चूंकि मेरे जानने वाले थे, मुझे उनको कॉल करना पड़ा। मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनसे दरख्वास्त की, मैंने कहा आपके इतने खुद जानने वाले न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हैं, जो इसके 4-5 बोरोज, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था ना, आई सेड आप इतना ही कर लेते कि आप फोन उठा के आप किसी को भी कॉल करते आप उन 5 बोरोज में, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यकीन से कह सकता हूँ कि कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर ना तो, या तो अल्लाह माफ करे, उसके खुद घर में या उसके दोस्तों के या उसके जानने वालों में किसी की अमवात ना हुई हो या किसी को ये वायरस ना हुआ हो। इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो। एंड वहाँ तो आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तानियों की तादाद इतनी ज़्यादा, हमारे बड़े काबिल फ़ख्र वेरी सीनियर जर्नलिस्ट भी न्यूयॉर्क सिटी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पाकिस्तानी that are affiliated with large institutions in Pakistan, publications, and have continuously been discussing the on ground realities. अपनी खबरें भेज रहे हैं पाकिस्तान, लिख रहे हैं, they're on social media, and these are very seasoned journalists and very ईमानदार log that I know personally, very big names, and they have been continuously telling everybody the on ground realities, and it's very 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 unfortunate. ये एक बड़ा अफसोसनाक और बड़ा गमगीन एक हादसा पेश आया यहाँ पर, जो सालों तक इसका असर तो रहेगा अभी। It depends. I mean, we're decreased. I mean, I've noticed the social distancing has gradually decreased the last few weeks. I just hope अल्लाह करे कि मामलात कंट्रोल में रहें. It's just a little scary. It's a little scary. Yeah, what I have observed actually कि यहाँ पे लोग क्या कहते हैं like कि हमारे किसी जाने वाले को तो हुआ नहीं, so मतलब means like it doesn't exist, that's the concept they have. So like I don't think that you have to wait for like happening it in your surroundings. Like if you see other people who are seeing it on the news, like ये नहीं है सिर्फ China में या सिर्फ America में, like पूरी दुनिया में है. So like you should understand and like follow the concept, like the measures that are like they are actually minimal measures. You just have to stay at home. I mean, like in times it's difficult, but like you have to stay at home and just wear a mask when you are going out. So yeah. तो आप मुझे बता सकते हो like as a doctor like किस तरह के measures implement किए हैं आपने अपनी like personal life में to like prevent corona? The mask is huge, but interestingly, you know, अल्लाह ताला के भी ये हम तो यकीन रखते हैं खुदा के ऊपर, एंड कुछ अब पहले कहा जाता था कि यार अपने नकाब ना पहनो, नकाब पर बहसें चल रही थी पूरी दुनिया में कि भाई नकाब जो है वो ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ नकाब के ऊपर तो बाकायदा मुख्तलिफ ममालिक ने अपने पार्लियामेंट्स या अपने जो भी उनका अंदाज़े गवर्नमेंट है उसके अंदर तो बाकायदा लॉज भी या रेजोल्यूशंस पास किए थे कि And भाई sometimes, निकाब नहीं yeah, होने चाहिए, लेकिन ये कुदरत ने हाँ, निकाब सबको पहना दिया। yeah, ये exactly. तो Meme ये social media a पे है mask it's the just, mask is very important. It's yeah. very 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 important. Unfortunately, there are times कि मैं खुद निकल रहा होता हूँ जल्दी से और मेरे ज़हन में नहीं होता oh I didn't wear it, मेरे लिए तो it's mandatory now, and I think it's a actual mandatory recommendation throughout all of healthcare within the United States of America. Anyone that is an employee of, I think, any major healthcare institution has to have a mask on at all times within the premises. So, Mato, I can't even go into the hospital without wearing a mask, let alone, Yeah. so it's become mandatory. ये चीजें बहुत जरूरी हैं. अब
میرے کسی بزرگ سے بات ہو رہی تھی یہیں فیصل آباد میں کل، آج صبح غالباً تھا، تو میں ان کو یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ کوشش کیجیے گا کہ اپنا آپ باہر پہلے تو اپنا زیادہ نہ نکلیں، ان کی عمر بہت زیادہ ہے اور بڑے میرے خیال از ان his 80s. تو میں ان سے گزارش یہ کرتا چلیں اگر آپ رومال بھی لیتے ہیں آپ اوپر سے، آپ کم از کم رومال کو اپنے تھوڑا سا ڈھانک لیا کریں your nose and your mouth, and if you are going to go outside try to stay away from people. And unfortunately پاکستان کے اندر I'll be honest with you, in the last few weeks um, there has been a very significant increase in cases, um, جو unfortunately ابھی official numbers میں میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میں تو وہاں ہوں نہیں، لیکن جو اپنا ذاتی چونکہ ماشاءاللہ دوست اور فیملی اور اتنی پورے پاکستان میں scattered ہے، تو باتیں رہتی ہیں، رابطہ رہتا ہے. I love Pakistan, so I'm in touch with a lot of people, and eh, from what I have understood is that this thing is spreading very fast, and um, and I think the lack of testing has somehow casted a an inaccurate shadow into the actual numbers of that are there. So بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حالانکہ میں نے سنا تھا کہ جو پنجاب کی جو وزیر صحت ہیں وہ فرما رہی تھیں کہ ہم باقاعدہ قبرستانوں سے بھی ڈیٹا لے رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی شخص ہو جو ہسپتال نہ پہنچا ہو اور اس کی اموات یا فوتگیاں ہو گئی ہیں تو ہمیں اس سے بھی جا کے ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں تاکہ ہم پتہ کر لیں کہ یہ اس کی وجہ سے فوت ہوا ہے یہ نہیں ہوا ہے، اگر ہم نے مس کر لیا تھا کہ یہ اسپتال نہیں پہنچا ہے. بات انہوں نے کہہ تو دی، ہو سکتا ہے کر رہی ہوں، بڑی سنسیئر اور خاتون ہے، لیکن انفارچونیٹلی میں ایسے ذاتی لوگوں کو جانتا ہوں جو فوت بھی ہو گئے ہیں اور موسٹ لائکلی they had maybe the virus throughout Pakistan. I know of cases, and کوئی حکومت کا آدمی نہیں گیا ان کے پاس، کسی نے کوئی ٹیسٹنگ نہیں لی. وہ وہ خاتون جو ہیں وہ آدمی میں تو کئی لوگوں کو انفارچونیٹلی جانتا ہوں، ان کی تدفین ہو گئی، کسی نے کوئی ٹیسٹ نہیں لیا. nobody. So since I know people personally, I know that statement or that جو انہوں نے کہا ہے وہ کمپلیٹلی ایکوریٹ نہیں ہے. مس ہو رہے ہیں لوگ، اگر وہ کر بھی رہے ہوں بہت سارے لوگ مس ہو رہے ہیں. سو اس کو لائٹلی نہ لیا جائے. I think it's very 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 crucial. And اپنے اتنے ماشاءاللہ ہمارے جو کلچر کے اندر we have a lot of um, good use of very great herbals جو ہمارے کھانوں میں ہم عام طور پر ڈیلی یوز میں یوز کرتے ہیں. ان پر ذرا احمد توجہ دینی چاہیے. نیچرل ریسورسز، ہاؤ ٹو بلڈ یور امیون سسٹم. آج صبح یا کل and I would recommend it یہاں سے. I don't mean to میں کسی کو ذاتی طور پر تو نہیں جانتا ہوں، لیکن ایک ڈاکٹر عظمت صاحب کی گفتگو آج کسی چینل میں یا کل پلے ہوئی تھی about natural ways of keeping your immune system high. Talked about garlic, about ginger کا کہوا، ادرک کا کہوا کی ترتیب، cinnamon, vitamin D کے بارے میں تو میں نے بہت سارے لوگوں کو آرٹیکلز یہاں پبلشڈ ہوا تھا. there's actual data now indicating کہ وائٹامن ڈی جو ہے اس کے لیولز اپنے جو ہیں وہ آپ try to keep them at a normal pace. جو بھی لوگ اب نظر آ رہا ہے کہ جن کی وائٹامن ڈی لیول لو تھا تو ان کو یہ وائرس جو ہے it has infected them in a more aggressive manner than it has people who were um, at normal levels of vitamin D. So Dr. Azmat
کا you should definitely Google it جو بھی پاکستان میں ہے. Try to see that video. بہت سارے ایسے بھی ویڈیوز آئے ہیں کہ بھئی آپ یہ کر لیں وہ کر لیں, جو I don't know if there's any data backing any of that. کم از کم جو میں نے ڈاکٹر عظمت صاحب کی جو ویڈیو دیکھی ہے اور جو میں نے دوستوں کو آگے بھیجی بھی ہے, وہ he was speaking very much on evidence-based um, uh, evidence-based guidance in regards to how the immune system works and how you can help build your immunity. So that's why I would definitely recommend it, you know. تو اس لحاظ سے اگر یہ چیزیں آپ اپنی زندگی میں اب اپنانا شروع کر دیں, اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر دیں, تو اللہ نہ کرے اگر آپ کو یہ لگ بھی جائے یا, تو کم از کم آپ اپنی تیاری تو کر لیں نا, کوئی انسان تیاری تو کر لے. اور وہ خوراک ہے, ایسی چیزیں جو ہم روٹین پر کھاتے ہیں ذرا ہم اب ایڈ کر لیں, تو اگر یہ کرونا کیا عام بیماریوں سے بھی آپ کو حفاظت مل جائے گی. جو قوت مدافعت امیون سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے باڈی کے اندر ہے, اس کی اس کو بہتری کرنا مقصود ہے. تو انسان جو ہے وہ ایک تیاری کر لے تو اچھا رہتا ہے. I think these are things that we've been hearing about to add to our diet, and the more, and they're very interesting. You know, all of these things نہ صرف یہ immune system کو اوپر کرتی ہیں, بلکہ جو اگر کوئی آدمی اپنی skin بہتر کرنا چاہتا ہے, یہ ساری چیزیں قدرت نے اس میں رکھا کہ skin بھی بہتر ہو جاتی ہے, اس کی موٹاپا بھی کم ہو جاتا ہے, شوگر بھی کم ہو جاتی ہے. And these are all natural things and they're evidence based. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی کسی لوکل کوئی نیا زمانے کا جو نیا وقت کا حکیم جو بن گیا ہے بغیر کسی کے میں ان کی باتیں, these are all evidence based things جو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں دہائیوں صدیوں سے چلے آ رہی ہیں چیزیں. لیکن اب جس طرح ایک چیز وہ ہلدی کی بات کر رہے تھے, مجھے اپنی والدہ کا اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ ہمیشہ اگر کوئی دردیں ہو جائیں یا کوئی چیز ہو تو وہ ہلدی کا استعمال دودھ میں وہ اکثر کیا کرتی ہیں. تو I did not know this until this morning when I watched Dr. Azmat and the anti-inflammatory properties of haldi and how important it is and how powerful it is, and for it to work properly, since it's you need it, it's a lipophilic. There's a way iski jo aam zuban mein main ye keh dوں کہ جو اس کی اثر کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے, بہتر ہے کہ اس میں کوئی فیٹ نما چیز ہو جیسے دودھ ہو, اگر اس کے ساتھ کھایا جائے تو پھر وہ بڑی جلدی سے اپلوڈ ہو جاتا ہے جسم کے اندر. So like, see, our elders didn't know that, 100 years ago. لیکن وہ ایک چیز چلی آ رہی تھی, وہ old is gold. There were wise individuals, جو حکمت یہ حکیم, جو اصل حقیقت میں یہ لوگ حکمات تھے. They were, and they were trial and error. They've been studying these things for generations. So وہ دودھ ہلدی والی چیز is a very, very, very important and crucial uh, remedy for this virus. So اس پر ذرا توجہ ہم کر لیں, and especially the mask. Going back to your original question, mask, gloves. اگر آدمی وضو کر رہا ہے, or if you're going out in the market, try to do the proper جو سنت کا طریقہ ہے وضو کا. آج کل وضو بھی, the wuzu we do, it's very quick. We try to do it very quick, and the wuzu is properly not done. But if you do it according to the sunnat of the Prophet ﷺ, you're able to significantly able to wash off a lot of things on your body. So yeah, that's definitely right what you are saying, and I completely agree with you. Those desi dotke that our grandparents did already implemented, and like what I would like to know, क्योंकि अब हम आपसे बात कर रहे हैं, you are a doctor and you have experience, और आपको पता है, like कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे.
سو زیادہ تر جب ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا سوشل میڈیا میں ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ امیون سسٹم ہمیں اسٹرانگ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سو کین یو الیبوریٹ لائک وائی اٹ شوڈ بی لائک تاکہ لوگوں کو سمجھ میں if you would do it in اردو تاکہ لائک جو لوگ ہیں جن کو اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ان کو سمجھ آئے کہ وائی از اٹ امپورٹنٹ کہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو. اس کو عام فہم زبان میں شاید مشکل ہو جائے، لیکن قدرت نے ایک جسم کے اندر جس کو قوت مدافعت بولتے ہیں، I think that's the proper word. یہ ذہن میں یاد رکھیے گا بات کہ میری پیدائش جو ہے وہ امریکہ کی ہے، تو میری اردو میں اگر کوئی ایسے الفاظ اوپر نیچے ہو جائیں تو اس کی میں پہلے سے معذرت کرتا ہوں. No issue. لیکن قوت مدافعت جو امیون سسٹم ہے نا، وہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر ایک فوج کے جو مختلف جو آپ کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں نا، ایک فوج ہو گئی، پھر ایک جو ہے وہ انٹیلیجنس بیورو ہے، یہ مختلف، پھر پولیس ہے، یہ مختلف کئی گروپس جو ہیں وہ جسم کے اندر تیار ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر آپ کے you're born with them، اور ہر ادارے کا اپنا ایک مخصوص کام ہے. ایک اور جو اوور آل مجموعی طور پر جو اس کا کردار ہے، وہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک آج کل آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے جو موبائل فونز میں اور جو جتنے بھی یہ لیپ ٹاپس ہیں، آئی پیڈز ہیں، your tablets، اس کے اندر ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں فیس، جو فیشل ریکگنیشن کا ایک وہ لگ جاتا ہے. the face you can enter، آپ اپنے چہرے سے، وہ آپ کے چہرے کو سکین کر کے آپ کے ڈیوائس کے اندر سیو ہو جاتا ہے، اور اگلی دفعہ بجائے کہ آپ اپنا کوئی پاسورڈ ڈالیں یا اپنے اشارے سے یا ہاتھ سے آپ اپنے انٹر ہوں اپنے ڈیوائس کے اندر، وہ فیشل ریکگنیشن ہوتا ہے ایک، تو وہ آپ کے مخصوص چہرہ جو آپ کا اپنا ہی صرف چہرہ ہے، اس کو وہ سکین کر کے وہ اس کو سیو کر کے اگلی دفعہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ ہی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ٹیبلٹ یا آپ کے ڈیوائس کے اندر انٹر کر دیتا ہے. یہ یہی چیز یہ ساری چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں سائنس میں، یہ قدرت کی یہ جسم سے جو نیچرل بایو کیمیکل اینڈ مائکرو بایولوجیکل لیول آف دا باڈی کی ایک حد دیکھ رہی ہے انسان، تو وہ اس سے یہ چیزیں لے رہی ہے. اینڈ سو دا باڈی، دس امیون سسٹم کے اندر ایک ریکگنیشن کیپبلٹی، میموری کی کمال کی درجت کی ایک کیپبلٹی ہے اس کی. to now give you an example، جس طرح ویکسین ہوتی ہیں یا کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کے جسم کے اندر اگر ایک بیماری آپ کے بچپن میں آئی ہو، تو یہ سیلز کیا کرتی ہیں کہ وہ سیلز اس کو ایک تو بیک وقت، چونکہ نئی چیزیں پہلی دفعہ آپ کے جسم میں آئی ہے، تو سیلز پورے سارے اداروں کو آگاہ کر دیتی ہے. جس طرح میں بول رہا تھا نا، مختلف برانچز ہیں، کوئی فوج ہے، کوئی انٹیلیجنس ہے، کوئی پولیس ہے، یہ مختلف سارے اکٹھی ہو جاتی ہیں، کہہ دیتا ہے کہ دیکھو بھائی وہ آ گیا اندر، یہ کون ہے، یہ تو ہمارا، ہم تو نہیں جانتے اس کو. تو ایک بندہ جا کے اس کو پکڑ لیتا ہے، وائرس کو پہلے یا بیماری کو، بیکٹیریا کو، ایک سیل جو ہے. پھر دوسرا آئے گا اس کی پٹائی کرنے کے لیے، اس کو مارنے کی کوشش کرے گا. اینڈ تیسرا آئے گا کہ اس کو مارنے کے دوران اگر آپ کے خود جسم کے اندر سیلز کے اندر کوئی باہر میں بھی کوئی وہ جہاں پٹائی نہیں ہونی تھی وہاں بھی کوئی اثر ہو گیا، تو پھر اس کو جا کے مرمت کرنے کی بھی ایک دم سارے سیلز اکٹھے ہو جاتے ہیں. That is what we call the inflammatory process. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو یہاں کٹ لگ گیا، تو اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ یہ خون نکل رہا تھا، لیکن آپ نے تھوڑا سا دبایا تو وہ خون خود بخود جو ہے وہ بند ہو گیا آنا باہر، اور وہاں تھوڑی سی سوجن سی ہو گئی ہے. وہ سوجن، یہ ساری جو بھی میں ابھی آپ کو ٹوٹے پھوٹے کوشش کر رہا تھا سمجھانے کی، that's what's happening. All the cells come together. ایک کا کام ہے کہ خون کو روکو کہ وہ باہر جائے، خون کو گاڑھا کرو اور وہیں روکو.
تاکہ باہر جانا بند ہو. پھر ایک کا کام ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے جو خون جو ماس کے اندر کٹ پڑا ہے اس کو جوڑنے کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک کا یہ کام ہوتا ہے کہ بھائی وہاں اگر کوئی بیکٹیریا ہے اس کو مارو, تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ انفلیمیٹری پروسیس ہو جاتا ہے, وہاں پر وہ بند ہو جاتا ہے چیزیں. سو ایز زندگی ہماری گزرنی شروع ہوتی ہے, ہم مختلف چیزیں جو ہیں وہ انہیل کرتے ہیں, کچھ چیزیں کھاتے ہیں, اپنی ڈائٹ صحیح نہیں رکھتے, our lifestyles are not are not in the manner which they should be. یہ قوت مدافعت کو, یہ جو ہماری امیون سسٹم کو جو ہے وہ ذرا let's say they make it lazy. آپ نے دیکھا ہوگا کہ unfortunately کچھ ہم ملکوں کی بات, اداروں کی بات کر رہا تھا کہ کچھ ممالک ایسے بھی آپ کو ملتے ہیں جن کی فوج یا پولیس یا سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیاں بالکل ناکام ہیں اور بالکل بیکار ہیں. آپ کچھ بنانا ریپبلکس میں چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بالکل they hardly exist. So it is very similar situation. اس کو تگڑا کرنے کے لیے, اس کو اپنا بالکل پاور پر لے کے آنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب وہی چیز دوبارہ اگلی مرتبہ آپ کے جسم میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فنکشن ایسا رکھا ہے کہ وہ اسی وقت وہ پہچان لے گی اس کو, جس کی اب یہ جو امیون تھراپی ہو رہی ہے, وہ لوگ امیون تھراپی کا کہہ رہے ہیں نا کہ ویکسین ایک بننے جا رہی ہے یا امیون تھراپی, وہ کیا کرے گی کہ جس وقت آپ کے جسم میں وہ پہلی مرتبہ بیماری آئی تھی نا تو سب نے پٹائی کی تھی اس کو مل کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ اس کی فوٹو لے لی تھی اندر, اس جراثیم کی جو جس طرح فیشل وہ کہہ رہا تھا نا آئی ڈی, انہوں نے اس کی وہ کیپچر کر لی تھی. تو جب وہ اگلی دفعہ آتا ہے نا اس کو ایک دم سیلز بنے ہوتے ہیں, وہ اس کو رائٹ اوے اس کو پہچان کے اس کو فوراً ختم کر دیتا ہے. تو وہ سسٹم جو ہے نا that system is the immune system in very layman, بڑے سادے سے الفاظوں میں نے کوشش کی ہے. وہ سسٹم جو ہے نا اس کو ریجنریٹ کرنا اور فریش رکھنا, that's what we mean کہ اپنے امیون سسٹم کو مدافعت کو آپ تگڑا کریں, تاکہ اگر کوئی باہر سے کوئی فورن چیز آپ کے جسم کے اندر آ جائے تو اس کے اپنی سیلز جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اتنے جوگے ہوں کہ وہ مقابلہ کر سکیں. So I mean that's really ایکچولی مجھے لگتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی امیون سسٹم کی فنکشن ایکچولی ہے کیا اور ہمیں اس کو اسٹرانگ کیوں رکھنا چاہیے. So عثمان, can you tell me like some ways of اس کو, اب ہم نے بات کر لی کہ وہ کیوں ہے امیون سسٹم اور اس کی فنکشن کیا ہے, تو اب ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کو ہم اسٹرانگ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں, like some I don't know ٹوٹکے or some other things like you maybe imply. اس کے کئی مختلف پہلو ہیں. ایک تو جس طرح عرض کر رہا تھا آپ کو کہ ایک تو آپ اپنی باہر سے جو آپ حفاظت کر سکتے ہیں, be prepared. One is when you leave the house wear the mask. اگر آپ کو خود محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو شرعی طور پر بھی and then اخلاقی طور پر بھی آپ کو you need to self quarantine yourself. کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو خود نزلہ ہو گیا, زکام ہو گیا, آپ کی طبیعت خراب ہے, سب سے بڑا کام تو آپ انسانیت کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بند رکھیں. آپ اپنے آپ کو نہ صرف باہر سے نہیں بلکہ اپنے اسپاؤس سے, اپنی بیوی سے, اپنے شوہر سے, اپنے والدین سے, اپنے بچوں سے آپ دور رہیں. اپنے آپ کو بولیں کہ بھائی میری طبیعت صحیح نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو بھی ٹرانسفر ہو جائے. کسی کے آدمی کے زکام ہو, اس کو نزلہ ہو, اس نے ناک صاف کی, اپنے ہاتھ سے اس نے ایسے ہی کر لیا. بہت زندگی میں ہوتا ہے, ناک تھوڑی سی بہری ہو, آدمی بس اپنی انگلی سے ایسے کر لیتا ہے تھوڑا سا, ٹشو اگر ہاتھ میں نہ ہو تو ایسے کر لیتا ہے. اس نے اب ہاتھ صاف نہیں کیا اپنا, اور اتنے میں کوئی بچہ آ گیا اس کے پاس, اس نے بچے کو پیار کر لیا, یا بچے کے منہ میں کوئی چیز پھنس گئی تو اسی ہاتھ سے اس نے منہ کے اندر انگلی ڈال دی اپنی. So that's it. You just
passed it on to your child. um, Mhm. you know so it's very easily کسی بزرگ کو یا کسی older individual کو آپ کے ہو آپ نے بچے کو پیار کر دیا, you just passed it on. So there's so many ways to do it. Keep yourself aware, مطلب be self conscious. پہلی بات تو سب سے پہلی Mhm. بات یہ ہوگی کہ آپ اس کو سمجھیں عقلی طور پر. پھر اس کے بعد چیزیں شروع ہوں گی. پہلی تو آپ اس کو اپنے انٹلیکچولی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیز ہے, یہ کیوں آئی, کیسے آئی, یہ بعد میں اس کو اللہ کرے کہ سب کو پتہ لگے اور اس کے جس نے بھی کیا ہے وہ گرفت میں آئے. لیکن کیا کہتے ہیں وہ یہ اب ایک چیز حقیقت میں آ چکی ہے موجود ہے. یو نو اس کے بارے میں ذرا سیریس اس کو آپ اپروچ کریں. پہلے تو اس کو یہ سمجھیں کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. ایگزسٹ کرنے سمجھنے کے بعد پھر آپ اپنی چینجز لائیں نا. اگر آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یار میں منڈی میں جا رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں اس جگہ جا رہا ہوں جہاں میرا کندھے سے کندھے لوگ ملے ہوں گے, امکان ہے جی بالکل. ایسے معاملات میں جا رہا ہوں, تو آپ ویئر ماسک. یو نو آپ Mhm. کا کوئی عرض نہیں ہوگا. ہاں ایسے بھی لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, خود گاڑی میں بیٹھے اکیلے ہوتے ہیں, پھر بھی ماسک پہنا ہوتا ہے. آئی تھنک اس وقت تو ضرورت نہیں ہے. بٹ لیکن اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ پہنے ہیں ماسک کو. اور میں ایک بڑے میرے لیے تو ہنسی آتی ہے مجھے دیکھ کے کہ میڈیا میں پاکستان میں اور کچھ لوگ زیادہ تر میں پاکستان میں لوگ گلوز پہن رہے ہیں. اب ٹی وی پر آ رہے ہوتے ہیں, Mhm. ماسک نہیں پہنے ہوتے, سب نے گلوز پہنے ہوتے ہیں, شو کر رہے ہوتے ہیں گلوز سے. گلوز آپ اس لیے Mhm. پہن رہے ہیں کہ آپ کو اب گلوز پہنے بھی لگ سکتے ہیں. فرض کریں آپ نے گلو پہنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے گلو پہن لیا, آپ نے کسی سے مسافہ کیا ہے جس نے گلو نہیں پہنے ہیں, یا آپ نے کوئی بندہ اس نے اپنی ناک صاف کر کے نا ویسے ٹیبل پر ہاتھ رکھ دیا, آپ 1 منٹ کے بعد آپ نے گلو پہنے بھی ہیں لیکن آپ کا ہاتھ وہاں لگ گیا ہے, اور Uh-huh. پھر آپ نے گلو پہنے بھی اپنے ناک کو اس طرح کر لیا. وہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ نے گلوز نہ پہنے ہوئے. it's not some sort of a blanket جو آپ کو کہیں حفاظت کا کوئی ہتھیار نہیں پہن لیا کہ جو آپ کو بچاؤ ہو جائے گا گلوز سے. ہاں گلوز آپ پہنے, اگر آپ کہیں انٹریکشن میں ہو رہا ہے تو آپ گلوز پہننے کے ساتھ آپ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اب گلوز کے ساتھ بھی اپنے منہ کو نہیں ہاتھ لگانا ہے, آپ نے کوئی اپنے ناک کو نہیں ڈالنا ہے, آپ نے کسی سے مسافہ نہیں کر لینا ہے. گلوز کا وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچا رکھیں. لیکن مین چیز ماسک ہے. اور کیپ یور سیلف کہ اگر آپ کہیں باہر گئے ہیں, آپ نے کسی سے مسافہ کیا ہے یا آپ نے کوئی ایسی چیز کی ہو, تو آپ اپنے ہاتھ ضرور دھوئیں. ہاتھ دھونے کی عادت جو ہے وہ اگر ہم ہمارے دین میں جو باتیں کچھ ہیں وہ ایک ایسے سبحان اللہ اگر اس پر سوچا جائے اٹس انبلیویبل کہ اتنے عرصے بعد آپ دنیا جو ہے وہ اس کو ایسی تسلیم کر رہی ہے کہ ہاتھ دھونے کا کہ ہر کھانے سے پہلے سنت طریقہ ہے کہ آپ ہاتھ دھو کے کھایا کریں, ہاتھ کلی کر کے آپ کھایا کریں. These are all things that now people are doing. کھانے صرف کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا نہیں ہے, کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کا حکم ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں I mean you have to up to for us. I know لوگ کہیں گے یار یہ وضو کی باتیں لا رہا ہے, یہ دین کی باتیں لا رہا ہے. نہیں, یہ چیزیں انسان اگر دن میں 5 مرتبہ یا آپ یہ چیزیں, ایک تو آپ کو چونکہ میرا اپنا دین ہے تو مجھے تو ثواب بھی ملے گا اس نیت سے. اگر جس طرح میں نے کہا نا پہلے اپنی اگر آپ ایک عمل کریں اور آپ کی نیت نہ ہو اس عمل کرنے کو, تو جس طرح امام غزالی نے کہا تھا نا کہ علم ہو اور عمل نہ ہو اس کو بیوقوفی کہا. علم ہو عمل نہ ہو تو بیوقوفی ہے. لیکن یہاں پر آپ نے ختم نہیں کیا, آپ نے آگے فرمایا کہ اگر عمل ہو اور علم نہ ہو تو وہ بھی خالی ہے.
So it's not you're not going to reap the benefits कि आप एक चीज कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए बेहतर है, और दीनी लिहाज से अगर आप कर रहे हैं तो आप सुन्नत समझ के करें कि अल्लाह भी राजी होगा, तो आपको उसका सवाब भी मिल जाएगा, और जो उसकी रूहानियत आपको मिलनी है वो भी आपको अखज़ हो जाएगी। तो आप can you still hear me? Hello, Usman. Okay, I think there was some technical issue, so he might be returning soon. So we are in a conversation with Usman Ali Siddiqui. He's a doctor and currently living in Albany. And here he is back. Usman, wait, let me add you to the stream. हाँ जी, अब आ Sorry रही है about आपको? that. जी मुझे आ रही है. I'm sorry we lost I lost you for a second there. आप नहीं तो कंटिन्यू करें कोई so I'm saying कि वो जो है ना, ये चीजें अपनी जिंदगी में अब आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस कर लें और जारी रखें. The hand washing is very very important. Covering your face is very important. Social distancing, कुछ अरसे के लिए ये करना पड़ेगा. You have to stay, keep your distance away from people. और कुछ लोग बहस कर रहे थे कि ये अछूत किस्म की बीमारी नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे. ये हकीकत में है. It is something that's contagious. आप उन लोगों से पूछें जिनके घरों में हुआ भी है, और वो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको. बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, अब आप किसी भी, अगर आपके मोहल्ले में नहीं है तो आप दूसरे वाले मोहल्ले में जरा जाके तो देखें. आप किसी को भी फोन उठा के तो देखें. अपने, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. आप Oh, we just lost him again. I think he'll be back right now. So we were talking about like what kind of measures can be implemented. So हमें can me quickly add him back to the stream. Hello? I can't hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही उस्मान. Maybe mute पे हो. I think Usman का mic connected नहीं था, so he will be back in a short time. So I have been discussing issues regarding COVID-19 with Usman. और उस्मान अभी connect कर रहे हैं. Hello? I can't hear you. आवाज नहीं आ रही है आपकी. तो जी मैं उस्मान अली सिद्दीक के साथ एक लाइव कन्वर्सेशन में थी अबाउट कोविड-19. हमने बात की कि अमेरिका में क्या सूरत हाल है. We talked about like how people are dealing with it there, and now we were talking about like, let me quickly connect to Usman. Is it better now? Can you hear me? Yeah, आवाज आ गई है. ठीक है. अच्छा, sorry about that. Sorry about that. So इसमें मैं बात ये कर रहा था कि अगर आपको ना भी पता हो ना, तो आप अपने घरों में आप अपने मोहल्लों में आप फोन तो उठा के देखें, किसी से पता तो करें. तो आपको यकीनन अफसोस तो कहना पड़ता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको किसी लाजमन किसी को तो जानते होंगे कि उनके साथ ये हो गया है,
اور یہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے. بڑے افسوس سے ایک اور بھی چیز میں کہہ جاؤں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہسپتالوں میں جا کے ہسپتال والے مار رہے ہیں، ہسپتالوں میں جا رہے ہیں اور وہاں بندے بالکل فلاں بندہ جو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اس کو تھوڑی سی کھانسی تھی، تھوڑا سا نزلہ تھا، اور وہ اچانک ہسپتال میں گیا اور دیکھو 2 دن کے اندر فوت ہو گیا ہے. That's the seriousness of this بیماری. یہ کوئی آپ کو مار نہیں رہا ہے. ہم آپ کو اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنی سیریس بیماری ہے. اس کی جو اگریسو نیچر ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے. سانس کی جو آپ کا سانس کا قدرتی طور پر سانس لینے کا اور اس کو جسم کے اندر جو آپ کی آکسیجن جو پھیلتی ہے اس کا پورے جسم میں جانے کا جو ایک راستہ ہے وہ یہ وائرس روک دیتی ہے، اس پر وہ جا کے قبضہ کر لیتی ہے. لہٰذا آپ کے جو سانس کا اور آکسیجن کا پورے جسم میں اجزاء میں جانا، مطلب آکسیجن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو انہیل کرتی ہیں تو وہ اللہ نے ایسا اس کا اس کو ایک مقام دیا رکھا ہوئی ہے کہ وہ آکسیجن از دا غذا، ہر چیز کی غذا ہے، ان بالوں سے لے کے خون تک، کڈنیز تک، برین تک، دانت تک، آنکھ تک، پیروں کے ناخن تک. it needs oxygen. اور وہ خون کے ذریعے پہنچتا ہے اس جگہ، اور سانس میں آپ پھیپھڑوں میں جاتا ہے، وہ خون پھیپھڑوں سے گزرتا ہے اور وہ سائیکل چل رہا ہوتا ہے، سائیکل چل رہا ہوتا ہے. وہ دل سے جا کے اور پھیپھڑوں سے گزرتا ہے، آپ سانس اندر آکسیجن لیتے ہیں، وہ جا کے خون میں جا کے جو گاڑیاں کی مثال ہی دے سکتا ہوں، جو سیلز کے اوپر مختلف گاڑیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر جا کے وہ بیٹھتا ہے آکسیجن، پھر وہ جلدی سے وہ ہر جگہ پر وہ جا کے پہنچ جاتا ہے. یہ وائرس کیا کر رہی ہے کہ اس گاڑی کے اوپر وہ قبضہ کر رہی ہے. جو گاڑیاں بنی ہوئی ہیں سیلز کے اوپر آکسیجن کو آگے لے کے جانے کے لیے، وہ آکسیجن کی جگہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر ایسا وہ بیٹھتا ہے کہ وہ آکسیجن اس کو قریب ہی نہیں جا سکتا ہے. تو آپ کو، اور جس سپیڈ سے ہو رہا ہوتا ہے سانس جو ہے نا، وہ آپ کا ایک دم within days، ایک دن کے اندر اندر لوگوں کی امواتیں ہو رہی ہیں. اور لوگ پھر کہتے ہیں ڈاکٹر کچھ کر نہیں رہے ہیں. ارے بھائی آپ کو یہی تو بول رہے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے ابھی تک ہمارے پاس. ہاں، قوت مدافعت ہم وہ چیزیں دے رہے ہیں کہ آپ کی قوت مدافعت سخت ہو، تیز ہو، اسٹرانگ ہو، کہ اس کا مقابلہ کرے. اس کی جو آپ کو بخار ہو رہا ہے، بخار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کی قوت مدافعت جنگ کر رہی ہے، لڑائی کر رہی ہے. لڑائی اتنی تیز ہے کہ آپ کے جسم کی حرارت تیز ہو گئی ہے، تو اس لیے آپ کو بخار ہوتا ہے. بخار اس لیے ہوتا ہے اس معاملے میں کہ وہ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، جنگ کی اتنی نوبت پہنچ گئی ہے کہ cells create energy. So that energy is so significant that the temperature within the body raises. So and you have a temperature, fever اس لیے ہوتا ہے. تو اس کو وہ ایک اس کے لیے کہ باڈی اس کی وہ دفاع کر رہی ہے. ہسپتال میں اس لیے جا رہے ہیں کہ ہسپتال کے اندر آکسیجن کی ٹینکیں رکھی ہیں، ٹینک پر وہ لگا دیتے ہیں آکسیجن کے بھائی جتنے رفتار سے وائرس آپ کے آکسیجن والی سیلز پر قبضہ کر رہی ہے، سیلز اتنے زیادہ ہیں تو کیوں نہ آکسیجن آپ کو بڑھا دیں عام طور سے زیادہ، کہ ان کی جو بیلنس ہے وہ مکس ہو جائے، کہ آکسیجن زیادہ ہو جائے اور وائرس کم ہو تاکہ وہ جلدی سے بیٹھ جائے سیلز کے اوپر. اس لیے آکسیجن پر ڈال دیتے ہیں کہ کم از کم اس کا بیلنس آپ کا زیادہ ہو جائے آکسیجن کا. تو they're doing that. اور پھر مقابلہ اتنا تیز ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آکسیجن بھی کام نہیں کر رہی ہوتی، فل آپ کو جا کے وینٹیلیٹر پر جانا ہوتا ہے. تو وہ سب معاملات پھر اور آگے چلے جاتے ہیں. اگر امریکہ جیسے ملک میں ٹیسٹنگ کی شدید کمی تھی، وینٹیلیٹرز کی کچھ علاقوں میں شدید کمی پڑ گئی تھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی
حیران کن بات ہے کہ بھئی باقی دنیا کے ممالک میں کمی پڑ رہی ہے یہ ٹیسٹنگ اتنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے. آئی ڈونٹ Exactly. تھنک سم تھنگ جی ایسی افسوس. ہم تیاری تو سب کو ہونی جی چاہیے تھی اور ہونی چاہیے، لیکن یہ کوئی ایسی حیران کن بات نہیں رہی کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس لیے اس کو بہت سیریس لوگ کہتے ہیں. میں نے ایک اور سوشل میڈیا پر سنا تھا، ایک مسز تھیں کہ بڑا وائرل ہوا، بہت وائرل ہوا کہ بھئی یہ اینٹی بایوٹکس نہیں دے رہے ہیں، بڑے کم اینٹی بایوٹکس دے رہے ہیں ہسپتالوں میں، اور اینٹی بایوٹکس اس کا اگر کسی آدمی کو نمونیا نہیں ہے جو بیکٹیریل نمونیا، تو پھر اینٹی بایوٹکس کام نہیں کریں گی اس وائرس کے لیے. یہ جو پکچر پینٹ ہو رہی ہے جو ایکس رے کے اندر ایک اب ہمیں مخصوص ایک اس کا ایک جو انداز ہے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں اردو میں، جو اس کی ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے ایکس رے پر یا سی ٹی اسکین پر اس وائرس کا آپ کے پھیپڑوں پر. اب ہمیں ایک اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اگر کسی آدمی کو بخار ہوا ہو، اس کو کھانسی ہوا ہو، اور ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا لیکن اس کا ایکس رے ہم نے کر دیا ہے، ایکس رے سے ہمیں ایک مخصوص نقشہ ہمیں اب پہچان میں آ گیا ہے کہ یہ وائرس اس طرح جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے. تو اس کی جب لک ایسے ہوگی پھیپڑوں کی، تو جب تک آپ اس کو آپ فل ٹیسٹ نہ کرا پائیں، کم از کم اس کو ان چیزوں پر شروع کرا دیتے ہیں. اب جس طرح ڈاکٹر عظمت صاحب بھی کہہ رہے تھے زنک، ہم ان کو ملٹی وائٹامنس پر، وائٹامن سی پر، وائٹامن ڈی، یہ اسپتال کے اندر باقاعدہ ایک اگر گائیڈ لائنز دیکھی جائیں، ایک تو جان ہاپکنز نے ایشو کی ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز نے، مختلف جو ادارے انہوں نے جو ایک گائیڈ لائن ہمیں دی ہوئی ہیں، اس کے اندر گائیڈ لائنز کے اندر ہے کہ ہم مریضوں کو وائٹامن سی باقاعدہ دے رہے ہیں اس کا علاج کے طور پر، زنک ان کو دے رہے ہیں علاج کے طور پر، اب جو ہے وہ تائمین دے رہے ہیں علاج کے طور پر، میلاٹونن دے رہے ہیں علاج کے طور پر. یہ وہ چیزیں جو عام کیلے میں آپ کو مل جائیں گی، آپ کو فروٹس میں مل جائیں گی، آپ کو بڑی مختلف چیزوں کے اندر آپ کو مل جائیں گی. تو وہ جو جس طرح میں کہہ رہا تھا آپ کی ڈیلی لائف کے اندر جو آپ کے کھانے میں جو قدرت نے آپ کو چیزیں دی ہوئی ہیں، اس میں سے ہی وائٹامن ڈی، یہ چیزیں آپ اگر اپنے ڈائٹ میں ایڈ کر لیں تو ہسپتال میں آپ کا یہی علاج ہو رہا ہے. لیکن ایک ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہسپتال میں آپ کو بھی دے جا رہا ہے وہ آکسیجن ہے. اور پھر آپ کی مانیٹرنگ ہسپتال میں ہوتی ہے کہ آپ کی آکسیجن جو لیول ہے باڈی کے اندر وہ کتنا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے. یہ یک دم یہ صرف افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ صرف پھیپڑوں پر اثر نہیں کر رہا ہے، یہ پھیپڑوں جتنی اگر تیزی سے جائے تو یہ پھر گردے پر بھی اثر کر رہا ہے، دل پر بھی اثر کر رہا ہے. لوگوں کے خون کے اندر جو اس کی ایک کمپوزیشن ہے اس کو گاڑھا کر رہا ہے کہ لوگوں کے بلڈ کلاٹس ہو رہے ہیں. تو یہ مختلف اب بچوں کا بھی ایک آ رہا ہے، اسٹڈیز آ رہی ہیں کہ بچوں کے اندر یہ کس طرح افیکٹ کیا گیا ہے. اس لیے چونکہ نئی چیز ہے، پھر ایک اور بھی سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے کہ دیکھو کیسے پہلے انہوں نے مارچ میں یہ چیز کہا تھی، اپریل میں یہ کہا تھا، اس کا مطلب ہے یہ جھوٹ تھی ہے سب کچھ. نہیں، یہ ایک نئی چیز ہے، ہر دن ہمیں نئی چیز اس کی پتہ چل رہی ہے، اس کی نئی انفارمیشن آ رہی ہے، نئے اس کی سٹیسٹکس، اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کی ریسرچ ہو رہی ہے، اس کی مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا رہا ہے، مختلف زاویے سے دیکھا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ ہی ہمیں پتہ چلیں گی. تو ٹائم لگے گا ہمیں سارا اس کا ایک پورا ایک جس کو کہہ سکتے ہیں مجموعی طور پر اس کے اوپر ایک کوئی ہمیں ایک you know we have a better understanding of it. It'll take some time, but no, it exists. So these are اپنے daily life چیزیں میں you just have to make some changes. ناک صاف رکھنے کا، try to clean your nose clean, کس ناک کے اندر بھی جو ہے قدرت نے ایک دفاعی سسٹم رکھا بھی ہے. ناک کے اندر بھی یہ جو آپ کے بال ہوتے ہیں، ناک کے بال، اس کے جو کمپوزیشن ہے وہ عام بالوں سے مختلف ہے. اس کے اوپر کیراٹن، اس کی جو فارم جو ناک کے بال ہیں وہ
خود موٹے ہوتے ہیں اور وہ موٹے سے ہٹ کے ان کا کمپوزیشن مختلف ہوتی ہے. سبحان اللہ, اس کے اندر نا it's an unbelievable thing, but it works as a filter really, and the hair protects the nose from inhaling stuff, اور وہیں اس کی یہیں پر فلٹر کے طور پر بیکٹیریاز اور وائرسز کو روک لیتا ہے اندر جانے سے. تو اس لیے یہ تو جس طرح وہی بات آ گئی کہ بھائی وضو کی باتیں کر رہے, نہیں, اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ وضو کریں گے, پانی سے آپ اس کو صاف کر کے اس کو نکالیں گے. آپ نے ایسا ہی ہوا کہ میں مثال کے طور پر صرف دے رہا ہوں کہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے اپنے کسی فلٹر کو آپ نے صاف کر کے واپس ڈال دیا ہو, you know. سو کوئی ایسی مشین ہو جس کی فلٹر پورا فل ہو گیا, تو آپ نے اس کو جا کے ایمٹی کر دیا. کوئی چائے کی چھلنی ہو گئی, آپ نے چھلنی میں پتی ساری فل ہو گیا, آپ نے جا کے خالی کرنا ہے نا, اس کو خالی کر کے صاف کر کے دوبارہ لگایا تاکہ وہ دوبارہ اس کے اندر چیزیں آ جائیں. سیم تھنگ, جسٹ کیپ یور نوز کلین, کیپ یور ہینڈز کلین, یور واشنگ ہے, فلٹر کو اپنا وہ کر لیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو لوگ کریں, تو I think you can make a significant difference, you know. But I think like proper act karna is important. Like this is something I once went to the grocery store like before we eat there, and there was a woman. She was really picking things. She was gloves pehne the, mask pehne the, and she was like picking, and she was like something and all that stuff. At the end, जब वो store से निकली, मैं भी निकली. She was just like काफी गर्म थी. उन्होंने मास्क नीचे किया, अपने हाथ लेके like नो एक सारा जो उन्होंने अंदर किया था वो एक like gone the whole protection. So I think like अगर आप एक्ट करो तो it's important कि आपको properly उस चीज पे एक्ट करना चाहिए. तो yeah, that's of major. So Usman, I would like to know like आप जब hospital जाते हैं and you work there, like did you get to interact with COVID-19 patients? Like what do you exactly do nowadays? مطلب آپ نے جو آخر سوال کے what was the last thing you said کہ کووڈ پیشنٹ سے ملتے ہیں, پھر آپ نے آگے کیا کہا؟ I'm asking کہ آپ کی کوئی انٹریکشن ہوئی ہے ابھی تک کووڈ-19 پیشنٹ سے, اور آپ ایگزیکٹلی ہاسپٹل میں جا کے ورک کرتے ہیں, which you doing the same work or is it like something? انٹریکشن تو میری تقریباً روزانہ ہی ہوتی ہے. اس لیے تو میں گھر نہیں گیا ہوں, یا ابھی تک میں اپنے والدین سے دور رہا ہوں. انٹریکشن تو میری تقریباً روزانہ شفٹوں میں ہو رہی ہے. ہاں, یہ جو تعداد ہے انٹریکشن کی وہ اب کم ہو گئی. مطلب روزانہ اب نہیں کہہ سکتے. اب میری رات کی شفٹ میں میرے کسی کووڈ آدمی سے میری نہیں ہوا, میں نے ایڈمٹ نہیں کیا. ہمارا تقریباً آ ہی جاتے ہیں, میرے کالیگ نے ایڈمٹ کیا تھا کووڈ کے پیشنٹ کو, لیکن ایسا بھی وقت تھا پچھلے مہینے کہ روزانہ ہم ایڈمٹ کر رہے تھے کووڈ کا, مجھے بھی مل رہا تھا, میرے کالیگ کو بھی. تو ہاں, اسپتال کے اندر جو ہمارا اسپیسیفک وارڈ ہے کووڈ کا, وہاں پیشنٹس ہیں. اگر میں رات اس وارڈ میں ضرور گیا تھا, وہاں ایک مریض تھا جس کو مجھے دیکھنا پڑ گیا تھا رات کو, لیکن اس وارڈ کے ساتھ جو ہے, لیکن اس کی پی پی ایز ہیں ہمارے, وہ پورا تیاری کر کے جاتے ہیں کہ ایک ماسک ہوتا ہے N95 وہ پہنا جاتا ہے, پھر اس کے اوپر ایک ماسک ہوتا ہے, پھر ایک فیس شیلڈ ہوتی ہے, ایک ہیڈ کورنگ ہوتی ہے, لیب کوٹ آپ نے پہنا ہوتا ہے, پھر گلوز پہنے ہوتے ہیں. تو وہ تیاری اس کی ضرور ہوتی ہے. سو اللہ کا فضل ہے, الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے, بزرگوں کی, میرے والدین کی دعائیں ہیں, دوستوں کی دعائیں ہیں کہ I've been protected. I have not, but I know a lot of people. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ہوا ہے, انہوں نے اس کا مقابلہ بھی کیا ہے, اور اللہ کا فضل ہے کہ وہ بہتر بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو 2 ہفتوں میں 3 ہفتے میں کھانسی بہتر ہو جاتی ہے, لیکن میں ایسے بھی دوستوں کو جانتا ہوں جن کو اب 6 ہفتے ہو گئے ہیں, ان کی کھانسی کچھ بہتر ہوئی ہے لیکن کھانسی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ان کی.
بخار میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو 4 4 ہفتے تک 6 6 ہفتے تک بخار رہا ہے. ہاں اس کی ایک شدت تھی وہ کم ہوئی ہے، لیکن تھوڑا بہت رہا ہے. اور ایک اور چیز اس کی بہت کامنلی سننے میں آ رہی ہے، دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو نکاحت ہوتی ہے، نکاحت وہ تقریباً 6 6 ہفتے 8 8 ہفتے نکاحت رہتی ہے. سو tiredness and stuff. تو وہ ذرا it's a it's these are all things that are happening, but so overall and then unfortunately I know people، میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جو فوت بھی ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے. اور وہ بھی بڑا غمگین ایک مسئلہ ہے، اس لیے ان کی فیملیز ان کو مل نہیں سکتی، ان کے پاس نہیں تھیں، ہسپتالوں میں داخلے بند ہیں. تو لوگ خواہ مخواہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یار ہسپتالوں میں جانے بھی نہیں دیتے، بچوں کو بھی نہیں ملنے دیتے، والد کو نہیں ملنے دے رہے، ماں کو نہیں ملنے دے رہے. وہ they can't. اس لیے ایک آدمی کو اگر ہے اور ہوا بھی ہے اور بڑی شدید قسم کے ہوا بھی ہے، آپ بھی چلے جائیں، آپ کو بھی خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے، اور پھر آپ اپنے گھر میں واپس ہی جائیں گے، آپ تھوڑی بیٹھے رہیں گے اسپتال میں. تو آپ نے بھی گھر واپس جانا ہے، آپ نے بھی بچوں کو ملنا ہے، بازار میں جانا ہے. تو پھر آپ ایک unfortunately آپ you become a threat to society, as you could say, unfortunately. So Usman, at the very end آپ کچھ ایسا بتا سکتے آپ کو کیا مطلب لگتا ہے کہ میجرز یا ایسی چیزیں جو ہمیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے، جو امپلیمنٹ لائک آپ سجیشنز دینا چاہیں گے؟ مطلب جیسے آئی تھنک پوری گفتگو میں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ایک تو اپنا پہلے تو خدا سے اپنی حفاظت بھی مانگیں، اس کی پناہ بھی مانگیں، like his protection، دعا بھی کریں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں چینجز لانے کی کوشش کریں، جس طرح وہ ساری بات ہو رہی تھی، اپنے ناک کو صاف رکھنا، ہاتھوں کو صاف رکھنا، ماسک پہن لینا. ابھی فی الحال مجھے تو ابھی نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک دم ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ہم پر، ہماری مغفرت فرمائے، اور یہ کنٹرول ہو جائے. آئی ہوپ ابھی ویکسین کا بھی اگر آ بھی گیا تو اس کی ٹرائلز پھر کون لگائے گا کون نہیں لگائے گا، وہ کتنا اثر کرتا ہے نہیں اثر کرتا ہے، یہ بھی ایک بڑا لمبی ایک وہ ہے. لیکن اگر ہرڈ امیونٹی جس کو بولتے ہیں، اللہ کرے اگر وہ ہو جائے، وی ڈونٹ نو اگر ہو رہا ہے ابھی، محسوس تو ابھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہرڈ امیونٹی اگر خدا کی طرف سے اگر وہ بھی ہو جائے، that would be unbelievable. گرمی کی شدت سے یہ کم ہو جائے، اس کو وثوق سے ابھی کوئی کہہ نہیں سکتا ان چیزوں کو، چونکہ یہ نئی چیز ہے. تو ابھی یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے. تو اگر ہو جائے اللہ کرے، لیکن آپ کم از کم اپنی چیزیں جو ہے وہ چینج کرنا شروع کر دیں. اگین میں آخر میں دوبارہ ضرور بولوں گا کہ ڈاکٹر عظمت کی ایک شو ہوا تھا آج، میرا خیال ہے ان کا نام بھی عمران خان ہے جو اینکر تھے. عظمت، ڈاکٹر عظمت کے ساتھ شو ہوا تھا، اور میں اس کو اس لیے میں اگین پروموٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایویڈنس بیسڈ، انتہائی قابل شخص ہیں وہ. He is very, very, very well versed in immunology، جتنے بھی امیون سسٹم قوت مدافعت کی جو سائنسز ہیں، is very, very well versed in that. تو انہوں نے عام طور چیزوں پر ادرک کا، گارلک کا، زیتون کے پتیوں کا، جنجر کا، سینمن کا، جو کلووز جو ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں یار کلووز کو جو دانتوں میں ڈال لیتے ہیں نا جس وقت درد ہوتا ہے، اس کا اردو کا نام ہے لونگ. لونگ کتنی زبردست چیز ہے، اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے.
کلونجی تو آپ یقین جانیں، ایک تو ہماری روحانی طور پر اور احادیث میں آتا ہے کلونجی کے فائدے. امریکہ کے اندر آپ یقین جانیں کلونجی کم بازار میں نہیں مل رہی. اتنا زیادہ Right. لوگوں نے کلونجی کا استعمال کیا ہے، اور ان کو اس کی اٹس unbelievable with my own. سب Mm-hmm. میں نے خود اس چیز کا میں گواہ ہوں کہ کتنے لوگوں کی طبیعتیں بہتر ہوئی ہیں. اس کی سٹیم لے رہے ہیں Mm-hmm. کلونجی کے اندر. وہی they have a powerful anti-microbial anti-inflammatory properties. وہ اس کی سٹیم کلونجی کی اوپر سے آپ، مجھے ابھی پتہ لگا تھا چونکہ ہم فیصل آباد سے بھی ماشاءاللہ ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے، تو روحانی طور پر دوستوں کے بڑا وہ ایک بڑے دل کے، میرے دل کی ایک حصہ ہے فیصل آباد. تو وہاں پر آپ کسی بھی اپنے بزرگ سے پوچھیں، چونکہ وہ ٹیکسٹائل ملز کا ایک کیپٹل آف دا ورلڈ ہے ان اے سینس. وہاں پر جتنی بھی لومیں اور جتنے بھی کارخانوں میں جو لوگ کام کرتے تھے وہ گڑ آ کے کھایا کرتے تھے. دس از سم تھنگ میرے بزرگوں نے ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ ان کی کاٹن ملوں کے اندر نا وہ یو وڈ انہیل آل دیز پارٹیکلز انٹو دی لنگز. تو وہ پرانے بزرگ گڑ کھایا کرتے تھے تاکہ ان کی جو وہ پھیپھڑے وہ صاف ہوں، یا I don't know the mechanism behind Mm-hmm. it, you know. لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ کلونجی کے ساتھ سٹیم میں گڑ کا ملانا، جو بڑے سخت قسم کے کووڈ وائرس کے اندر گھروں میں مبتلا ہو گئے تھے، جن کی پھیپھڑیں بہت سخت، انہوں نے سٹیم کلونجی کا اور گڑ کا سٹیم لیا ہے، اور ان کو ایک دن کے اندر اندر فاقہ ہوا ہے. So I imagine there's um, very significant anti-inflammatory, antiviral properties that these things have. یہ all natural چیزیں ہیں، تو ان میں ضرور ہوں گی. اپنے لوکل اتھارٹیز کے جو ایس او پیز ہیں، خدا را ان پر توجہ دیجیے گا. اور جو بھی آپ کو حفاظتی تدابیر آپ کو کہا جا رہا ہے، وہ چاہے وہ مساجد کے اندر ہو، چاہے وہ گھروں کے اندر ہو، یا بازار میں ہو، جی. آپ ان کو پلیز فالو کریں. It's very 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 important. علماء کہہ کے تھک رہے ہیں کہ یار آپ عید پر گلے نہ ملنا، آپ مصافحہ نہ کریں، آپ مساجد کے اندر. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف دینی دنیاوی طبقہ، یا I shouldn't say دنیاوی طبقہ، یا Mm-hmm. سائنٹیفک طبقہ. یہ آپ کو سارے طبقے کے جو دانشور، جو عقل مند، جو سمجھے جاتے ہیں لوگ، آپ کو سب کو ایک ہی ڈنکا پیٹ رہے ہیں. اور اگر ایک آدمی کونے میں بیٹھ کے کہہ دے کہ نہیں یار میں تو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ فراڈ ہے، یہ سازش ہے، اور یہ وہ ہے، اور یہ ہے، یو نو اللہ ہی اس کا حفاظت کرے، اس کو سمجھائے. I don't know what else to say. It's unfortunate. Yeah, I completely understand and agree to your point, Usman. So I think we have come to an end. It was a very nice conversation. آپ نے ہمیں کافی ساری چیزیں ایکسپلین کی in بہت easy words. That was amazing and very understandable. So I really hope کہ ہمیں دیکھنے انہیں سمجھ آئے، کچھ بہتر سمجھ آئے. They understand the points and they like follow the measures جو implement کیے جا رہے ہیں. I mean like we see پاکستان میں proper lockdown نہیں ہوا تھا implement, but just suggested. So I don't know if they're gonna implement it properly or not, but like آپ کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنی چاہیے. You should stay at your homes. Thank you so much for joining me today. It was amazing. I would like to thank Hamza at this point who connected us. And yeah, so I guess that's it. You have something to say, Usman? Yeah, no, thank you. میں جس طرح like you said, حمزہ زبیر قادری نے، اس نے بھی بڑا he introduced the both of us. He's a جی very بالکل. active young man, very vibrant man. I thank you. آپ کا بھی میں بڑے شکر گزار ہوں. آپ نے بھی مجھے موقع دیا اپنے پلیٹ فارم پر مجھے اپنے خیالات یا گفتگو کرنے کا آپ نے یہ موقع دیا ہے. I'm very thankful and grateful for that opportunity, and I wish you all the very best. اللہ تعالیٰ مجھے بھی دعاؤں میں یاد جی رکھیے گا، اور میرے گھر والوں کو. definitely.
वालिदैन को, दोस्तों को आप भी दुआ में याद रखिएगा और I will try to do the same for you. Definitely. So I will stay in touch and we'll get updates about what's happening and maybe we can play with session. So take care, for lots on the idea, and I hope you see your family soon. So that's the doctor conversation. So this was very in association with the University of Faisalabad, and I hope you enjoy today's life session and learn something new. Thank you, Usman. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.